جب کوئی جھگڑا کسی طاقتور اور کمزور کے بیچ ہو اور جو دہائیوں سے چلا آ رہا ہو اور سلجھ نہیں پا رہا ہو تو اس کے پیچھے ضرور ایسا وجہ چھپا ہوتا ہے جس میں طاقتور بذریعہ طاقت انسانی فطرت کو بدلنے کی کوشش کرے مگر وہ اسے بدل نہ سکے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسے جب کوئی اہل و عیال اپنے گھر میں برسوں سے رہ رہا ہو اور اچانک سے کوئی اسے بذریعہ طاقت گھر سے بے دخل کرنے کی بات کرے تو وہ اسے ہرگز برداشت نہیں ہوگا اور وہ اپنے گھر کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے اس کا فساد کرنے والے کے ساتھ میں تلخی بڑھے گی اور لڑائی کا موجب بنے گا۔ اور یہی حال اس وقت اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے بیچ ہے۔ دراصل اسرائیل وقت کے ساتھ جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے وہ جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے، جو لڑائی کا ایک بڑا وجہ بنا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے مختلف علاقوں میں وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے رنگ و نسل، تہذیب و تمدن اور مذاہب میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج سے ہزاروں سال پہلے بھارت کی سرحدیں شمال میں افغانستان کے ہندو کش سے لے کر جنوب میں سری لنکا تک پھیلی ہوئی تھیں، جن کا تعلق ہندو یعنی سناتن دھرم سے تھا، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ تک یعنی مڈل ایسٹ میں بھی سناتن مذہب کے پیروکار موجود تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا بھارت، جس کا اہم مذہب ہندوازم ہے، تو کیا وہ اب افغانستان، پاکستان، سری لنکا پر اپنا دعویٰ ٹھوک رہا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہندو دھرم کے لوگ ان جگہوں پر آباد تھے جہاں پر اب اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہ ان علاقوں کو خالی کر دے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹ بھارت آزادی کے بعد سے اب تک فلسطینیوں کے حق میں بولتا نظر آیا ہے، جبکہ اسرائیلی جو یہودی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال پہلے وہ فلسطین میں آباد تھے، اب اس جگہ پر ان کے علاوہ اور کوئی دوسرا آباد نہیں ہو سکتا، خاص کر مسلمان۔ اسی ناانصافی، جبر و زیادتی اور نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر کئی بار اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، جس میں سے ایک جلا وطنی کا بھی عذاب شامل ہے، جس کی شروعات 931 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد سے ہوتا ہے، جو ملک فلسطین کے بادشاہ تھے، جن کے پردہ کر جانے کے بعد ان کا بیٹا تخت نشین ہوا، جو ایک نااہل اور مادہ پرست شخص تھا، جو اپنے مذکورہ بالا صفات کی وجہ سے سلطنت کے سرازہ بکھرنے کا وجہ بنا، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے قوم میں بھی بدگمانی، دنیاوی لالچ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نے جنم لے لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود دو قبیلوں میں اپنے آپ کو بانٹ کر ملک فلسطین کو دو حصے کر دیے، یعنی شمالی اور جنوبی فلسطین۔ تو ان کے اس نازیبا حرکت کے باعث اللہ تعالیٰ کے حکم سے 722 قبل مسیح میں اشوری بادشاہ سارگون دوئم نے شمالی فلسطین پر حملہ کر دیا۔ اشوری قوم ایک بت پرست قوم تھی اور وہ عراق کے آس پاس کے علاقے میں آباد تھے۔ حملے کے بعد شمالی فلسطین میں آباد یہودی ہجرت کر کے جنوبی فلسطین پہنچ گئے،
جہاں پہلے ہی سے ان کے گروہ کے لوگ موجود تھے، جہاں پہنچ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا اور وہاں قریب 136 سال تک قیام پذیر رہے، یعنی 586 قبل مسیح میں جب بابل کے حکمراں بخت نصر، جس کا مذہب بت پرستی تھا، نے جنوبی فلسطین پر بھی حملہ کر دیا، تو بخت نصر کے حملے کے بعد بہت سارے یہودی اپنی جان بچا کر جنوبی فلسطین سے نکل کر ملک بابل پہنچ گئے۔ ملک بابل ابھی کے عراق کے گردنواں میں موجود ایک علاقہ تھا۔ تو یہودیوں کے ملک بابل پہنچنے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد 538 قبل مسیح میں فارس کی سلطنت بابل کی سلطنت پر حملہ کر کے اسے بے دخل کر دیا۔ تو دوسرے حکمرانوں کے طرز عمل کے برعکس فارسی شہنشاہ سائرس اعظم نے یہودیوں کو عزت بخشی اور انہیں اپنی سرزمین فلسطین میں واپس جانے کا اجازت دے دیا۔ لیکن تقریباً 200 سال بعد یعنی 334 قبل مسیح میں مقدونیہ یعنی میسوڈونیا، جو آج یونان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ شہنشاہ سکندر اعظم، جس کا مذہب بت پرستی تھا، نے فارسی سلطنت کو شکست دے کر ان کے تمام علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ مگر تبھی سکندر اعظم کی عمر جب 32 سال کی ہوئی تو وہ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو گیا اور آخر میں اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ تو اس کے موت کے بعد اس کی سلطنت اس کے جنرلوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو ان جنرلوں کے ہاتھ جو حصہ آیا وہ اس حصے کو اپنے حساب سے اپنی سلطنتوں میں تقسیم کر لیے، جس میں فلسطین کا حصہ ٹولمیک سلطنت میں آئی۔ لیکن بعد میں سیلوسس سلطنت، جو سکندر اعظم کے جنرل کا ایک سلطنت تھا، دوسرا جو سلطنت تھا، اس نے ٹولمیک سلطنت پر حملہ آور ہوئی اور فلسطین کا علاقہ بھی سیلوسس سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اینٹیوکس IV، جو سیلوسس سلطنت کا حکمراں تھا، وہ یہودیوں پر زور دیا کہ وہ ان کے مذہب کو اپنائیں۔ اس کے لیے اس نے جبر و زیادتی سے کام لیا، جبکہ جس کی وجہ سے یہودیوں میں ایک بغاوت نے جنم لیا، جو بعد میں میکیبین بغاوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد میں یہی بغاوت اپنے عروج پر آئی، جس نے 160 قبل مسیح میں سیلوسس سلطنت سے فلسطین کا علاقہ اپنے دائرے اختیار میں لے لیا۔ مگر فلسطین کو اپنے دائرہ اختیار میں لینے کے قریب 100 سال بعد یعنی 63 قبل مسیح میں رومی سلطنت نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ تو فلسطین میں مقیم بے شمار یہودی فلسطین چھوڑ کر رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ 312 عیسوی میں جب کانسٹنٹائن مشرقی بازنطینی سلطنت، جو ایشیا میں پڑتا تھا، کا حکمراں بنا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لی، اور اسی کے ساتھ ہی اس کی پوری ریاست بھی عیسائی مذہب میں تبدیل ہو گئی، اور اس طرح فلسطینی حصہ بھی ان کی سرپرستی میں آ گیا۔ اس عہد میں یہودیوں کے خلاف قانون بنائے گئے اور ان پر زور و زیادتی کا دور جاری رہا اور یہودی نقل مکانی کرتے رہے۔ مگر جب عرب میں اسلام کا چراغ طلوع ہوا، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا اتحادی سمجھتے تھے
اور اسی بنا پر 622 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ دونوں فریق میں سے کسی ایک فریق پر بھی کوئی بیرونی حملہ آور ہو تو دوسرا فریق اس جنگ میں اس کی مدد کرے گا، مگر یہودی اس معاہدے سے پھر گئے اور جب جنگ بدر رونما ہوا تو وہ اس جنگ میں حاضر ہونے سے باز رہے، مگر اس بدعہدی و بددیانتی کے باوجود دوسرے حکمران جیسے جو گزرے ہیں یہودیوں کے ساتھ جو دوسرے حکمران گزرے ہیں، یعنی جیسے اسیرین، بیبلونین، میسیڈونین، رومی یا عیسائی، جو حکمراں تھے جو یہودیوں کے ساتھ ان کا جیسا سلوک تھا، یعنی کہ ان کے عبادت گاہوں کو مسمار کرنا، عبادت کرنے سے منع کرنا، انہیں سماج میں رسوا کرنے کے متعلق قانون بنانا وغیرہ، بلکہ مسلمان اس کو درگزر کرتے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری سے ان کے ساتھ پیش آئے اور انہیں آزادی سے جینے کا حق دیا، مگر جو یہودی عیار و مکار و جعلساز نکلے انہیں سزائیں بھی دیں۔ مذہب اسلام کا آغاز 7ویں صدی عیسوی سے ہوا اور اسلامی حکومت بھی 7ویں صدی عیسوی سے شروع ہوئی۔ اسلامی حکومت میں تمام مذاہب کو ایک جیسے حقوق حاصل رہے، یعنی کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں دی گئی، یعنی سبھی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک سے پیش آیا گیا۔ اسلامی حکومت کا آغاز جب ہوا تو اس کے بعد ہی سے اسلامی حکومت بڑی تیزی سے پھیلنی شروع ہو گئی اور اس کا رقبہ دن بدن بڑھتا گیا، اور یہ نہ صرف ملک عرب تک محدود رہا بلکہ ملک عرب سے بڑھ کر اس کی سرحدیں ایشیا، افریقہ اور یورپ تک جا پھیلیں۔ مگر 20ویں صدی کے آتے آتے یعنی ورلڈ وار 1 کے دوران جو 1914 سے 1918 کے بیچ لڑی گئی تھی، اس وقت تک اسلامی حکومت جو عثمانیہ سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی بہت کمزور ہو چکی تھی، اور اسی 20ویں صدی میں اس وقت کا جو سپر پاور تھا، جو ملک برطانیہ ہے، جو اس وقت کا سپر پاور تھا، اس نے اس کا فائدہ اٹھا کر فرانس کے ساتھ مل کر 1916 میں ایک معاہدہ کیا جو سائکس پائکوٹ ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ بات طے پایا کہ سلطنت عثمانیہ کا جن علاقوں پر گرفت کمزور ہو چکا ہے وہ ان علاقوں پر قبضہ کر لیں گے، اور اسی پلاننگ کے تحت انہوں نے شامی علاقہ پر قبضہ کر لیا، جس میں سے شمالی شام فرانس کے حصے میں آئی اور جنوبی شام برطانیہ کے حصے میں آئی۔ تو اسی جنوبی شام کے علاقے میں فلسطینی علاقہ آباد تھا، یعنی فلسطین ملک برطانیہ کے حصے میں آ گئی۔ چونکہ یہودی صدیوں سے جلا وطنی کے شکار رہے اور کوئی بھی ان کا اپنا وطن نہیں تھا جہاں وہ جا کر مستقل قیام کرتے، تو اسی خواب کی تکمیل میں کہ جہاں جا کر وہ مستقل قیام کریں، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت کے یعنی 19ویں صدی کے سپر پاور ملک برطانیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ بڑھانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ملک برطانیہ نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے 1917 میں ایک بیان جاری کیا جسے بیلفور ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ اس بیان میں یہ کہا گیا کہ یہودیوں کا اپنا ایک ملک ہونا چاہیے
اور اسی بیان کے بعد یعنی انہوں نے 1917 میں بیان جاری کیا اور 1920 عیسوی سے یہودی اس بیان کی حوصلہ افزائی کے بعد 1920 سے ساری دنیا سے ہجرت کر کے ملک فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے. لیکن پوری دنیا سے ہجرت کر کے ملک فلسطین میں آباد ہونے سے پہلے تک جو پرسنٹیج دیکھا جاتا ہے یہودیوں کا اور مسلمانوں کا تو وہ پتہ چلتا ہے کہ صرف 8% وہ یہودی فلسطین میں اس وقت آباد تھے جو نسل در نسل چلے آ رہے تھے، جبکہ 92% حصہ پر مسلمان آباد تھے. لیکن جو حوصلہ یہودیوں کو ملک برطانیہ سے حاصل ہوا وہ 1947 عیسوی تک جاری رہا. یعنی تب تک یہودی 1947 عیسوی تک بہت مضبوط ہو چکے تھے اور ملک برطانیہ جب 20 ستمبر 1947 عیسوی کو فلسطین سے چلا گیا، یعنی اس نے اپنی حکومت چھوڑ کر 1947 عیسوی میں یہودیوں کو اس علاقہ پر قبضہ دے کے چلا گیا، تو اسی بنا پر 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے آزادی کا اعلان کر دیا، یعنی ملک اسرائیل کا جنم ہو گیا. یعنی کہ 20 ستمبر 1947 عیسوی کو ملک برطانیہ فلسطین کے جانے سے پہلے تک یہودیوں کو تمام حقوق اور پاور انہیں سونپ دیے، جس کی بدولت 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور اس طرح ملک اسرائیل وجود میں آ گیا. تو ابھی تک کے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی مختصر تاریخ کا جو ملاحظہ ہم کرتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مذموم گناہوں و بدعمالیوں کے باعث ایک لمبے عرصے سے جلا وطنی کی لعنت سے دوچار رہے، جو انہیں ایک عذاب کی صورت میں ملا ہوا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ملتا ہے، جس میں یہودیوں کے نافرمانیوں اور ان پر عذاب کے تذکرے درج ہیں. مثال کے طور پر سورہ توبہ آل عمران آیت 112، آیت 113، سورہ آل عمران آیت 181، سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں ان تمام نافرمانیوں اور ان پر عذاب کا ذکر ملتا ہے. لیکن ان تمام حقائق جو ہم نے ابھی ملاحظہ کیا، تمام یہودیوں کی تاریخ ہم نے پڑھی، تو اس بنا پر انہیں یہ سوچ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہودی کی پوری قوم ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان یہودیوں میں بھی بہت سارے اچھے اور سچے انسان آئے ہیں جو ناانصافی اور جبر و زیادتی کے خلاف آواز کو بلند کیا ہے، اور امید ہے کہ ایک دن انہی میں سے کوئی نیک شخص آئے گا جو سبھی کے ساتھ انصاف کرے گا.